تو صحابہ اکرام پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کی بیماری کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہن کی بیماری وہ ہے کہ حب الدنیا کراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت ہو جائیں گی اور موت سے کراہیت ہو جائے گی، موت سے دور بھاگیں گے لوگ۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ آج دیکھیے، آپ غور کر کے دیکھیے کہ آج انسان یہی ہو رہا ہے، دنیا سے محبت ہو گئی، دنیا کی محبت دلوں میں آ گئی، موت سے خوف کھا رہے، موت سے ڈر رہے۔ اب جیسے تھوڑے سال قبل کووڈ آیا تھا، کس طرح ماحول تھا کووڈ کے ٹائم پہ، ہر انسان اپنی موت بچانے کی تلاش میں لگے ہوا تھا۔ یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھیجا، کووڈ جیسی بیماری ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ انسان کھل کے سانس نہیں لے سک رہا۔ تو یہ چیز ہمارے کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز کیوں بھیجی، تاکہ ہمیں آگاہ کر سکے، تاکہ ہمیں سدھار سکے اللہ رب العزت۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہر آزمائش اسی لیے آتی ہے تاکہ اللہ بہت ہی بڑا جلیل ہے، اللہ بہت بڑا رحمان و رحیم ہے، اللہ بہت زیادہ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں ساری دنیا کو نشر و معبود کر دیتا، ساری دنیا میں ختم کر دیتا، کوئی باقی نہیں رہے، مگر اللہ ایسا نہیں ہے، اور صرف نیک بندوں کو باقی رکھ کے مگر اللہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہ رہا کہ اس کے بندے اس پر واپس آئے، اس سے بندے اس کی عبادت کرے، اس سے بندے گناہوں سے توبہ کرے اور وہ اللہ کی راہ پر چلے۔ اسی لیے اللہ ہمیں کو عبرت کے نشانات بتا رہا ہے۔ جیسے کووڈ میں ہوا، کئی جوان بچے موت کے آگے چلے گئے، کئی جوان بچے، بوڑھے بڑے، کئی لوگ بس۔ تو یہ چیز ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی ہے، ہمارے کو اس چیز کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم غور کریں گے تو جب ہمارے کو یہ چیز سمجھ میں آتی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا، اور اب آپ سوچئے، اب ساری زندگی بس مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہے، ساری زندگی مال کمانے، نماز کی فکر نہیں، قرآن کی فکر نہیں، اللہ کون۔ اپنے پاس مسلمانوں میں سب کے دل میں ایمان ہے، مگر ایمان کے اوپر حاوی کیا جا رہی؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ اللہ رب العزت سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، مال کی محبت میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی محبت میں۔ آپ اس کے پاس گئے، ارے انہیں اتنا اچھا گھر بنایا، میں اس سے اچھا گھر بناتا ہوں، ارے انہیں اتنی اچھی گاڑی لیا، میں اس سے اچھی گاڑی لیتا ہوں، ارے انہیں اچھا فون لیا، میں اس سے اچھا فون لیتا ہوں۔ تو ایک دوسرے کی یہ مال سے آگے بڑھنے کی محبت میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ محبت میں لوگ قبر تک جا پہنچے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے لیے قرآن میں ہر چیز بیان فرما دے رہا، ہر چیز۔ آج کا مسلمان، آج ہمارا یہی حال ہے، آج ہم بس ارے ان لوگ گھر بنائے، اپن بھی گھر بنیں گے اچھا، ارے ان لوگ گاڑی لیے، ارے اپن گاڑی لیں گے اس سے اچھی، ارے ان لوگ فون لیے، ارے اپن بھی اس سے۔ اب وہ فون، گاڑی، گھر کی چکر میں کیا کر رہے؟ نماز نہیں، قرآن نہیں، عبادت نہیں، کچھ نہیں، بس دن رات جس طرح ایک گدھا محنت کرتا ہے، بس اسی طرح انسان بھی بس محنت میں لگا ہوا ہے، پیسے کما رہا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی، خبر تک۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خبر تک جا پہنچے۔ تو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ایک بار آپ کی سانس رک گئی، ختم زندگی، کہ آپ جو کچھ کمائے، جو کچھ وہ کرے، ختم۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ آپشن نہیں ہے، آپ کو دوبارہ دوسرا موقع، دوسرا چانس کچھ نہیں ملنے والا ہے، اس کے بعد ختم۔ اب جو کمائے، جو زندگی میں دنیا کی مال و دولت کمائے، جو کچھ کمائے، وہ کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے، سب ختم ہو گیا۔ اب کیا کام میں آنے والے؟ آپ کے اعمال۔ اب یہ چیز سوچو، غور کرنے، جب تو آپ کے دل میں جب خوف پیدا ہوتا کہ اللہ اکبر، اگر میرے کو اب اگلے وقت اگلے ایک سیکنڈ میں میرے کو موت آ گئی تو میرا کیا حال ہوگا؟
کیا میرے پاس آپ غور کرو اکیلے میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے آپ سوچئے کہ کیا میرے پاس ایسے اعمال ہے، کیا میں ایسے کچھ میں اگر میرے اگلے پل میرے پاس موت آ گئی، کیا میرے کچھ ایسے عبادات ہیں جو میری بخشش کر دیں گے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں کہ جب موت مر جاتا ہے انسان تو دعا کریں گا کہ اے اللہ، اے رب العزت، میں دعا کرتا ہوں کہ میرے کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں جاؤں اس کو اور عبادت کر سکوں۔ اس کو یہ محبت ہے، جو مال چھوڑ کے گیا، ارے وہ مال کی فکر میں دعا نہیں کر رہا انہیں، مال وہ اس کی بچوں کی، اولاد کی، یا اس کی گھروں کی، اس کی زندگی کی وہ فکر نہیں ہے اس کو۔ اب یہ دعا کریں گا کہتے انہیں کہ اللہ میں دنیا میں جاؤں اور صرف عبادت کروں، بس تیری عبادت کروں، دن رات اپنی پوری زندگی صرف اور تیری عبادت میں بتا دوں۔ تو اس طرح سے وہ دعا کریں گے تو اللہ فرمائے گا کہ ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا تیرا، جو کچھ تو کر کے آ گیا ہے اب ختم ہو۔ تو آپ یہ چیز غور و فکر کریے، سوچیے آپ یہ چیز کہ ہمارے کوئی جان سکتا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں ابھی 10 سال جینے والا ہوں، ابھی 20 سال جینے والا ہوں، ابھی 15۔ جب موت آ جاتی ہے تو اگلے آپ یہ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ جوان ہوں میں، ابھی چھوٹا بچہ ہوں میں، ابھی یہ ہوں وہ ہوں، کبھی نہیں سوچ سکتے ہم یہ چیز۔ کیوں؟ موت کا کبھی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی کس کو بھی موت۔ ابھی ایک سال 1.5 سال پہلے میرے ایک دوست تھے، بہت ہی قریب دوست، میں میری زندگی کے 8-10 سال ان کے ساتھ بتایا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ان کا نام محمد سلیم ہے۔ تو جوان، میرے سے ابھی 2 سال چھوٹے تھے، بس ایک بیماری ہوئی، 1 مہینے کے اندر انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! سوچیے آپ، تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موت برحق آنی ہے اور کبھی بھی آنی ہے۔ اب ان کے پاس، اب ان کو کیا، انہوں کما رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ کام میں آنے والا ہے؟ کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک بار جب موت آ جاتی ہے تو ختم، آپ کی زندگی وہاں پر ختم ہو گئی۔ اب آپ کو کچھ اور مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ دعا کریں گے انسان، مگر ان کو کچھ دعا ان کی کچھ کام میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم آخرت کی فکر کرو، جو کچھ ہے تمہاری آخرت کی زندگی ہے۔ اور سورہ تکاثر میں آگے فرما رہا ہے، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہ کرو، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز بھی ایسا نہ کرو، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم رکھتے ہو، یقینی علم اگر تمہارے پاس ہے تو تم ہرگز ایسا نہ کرتے۔ اللہ رب العزت اتنا جلال ہے، ایک بار نہیں فرما رہا ہے کہ ہرگز ایسا نہ کرو، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز بھی ایسا نہ کرو، اگر تم یقینی علم رکھتے تو ایسا نہ کرتے۔ پھر آگے فرما رہا ہے اللہ، اور یہاں تک کہ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها یومئذ عن النعیم، یہاں تک کہ تم جہنم میں جا پہنچے۔ تو کس طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بخشش ہو جائیں گی، ہم خالی مسلمان، ہمارے کو مسلمان ہم وراثت میں مل گئی، ہمارے کو مسلمانیت، ہم مسلمان وراثت میں پیدا ہو کے آ گئے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، وہ تھے، مگر مسلمان ہونے کے حقوق ہے۔ اللہ رب العزت فرما دیا تمہارے کو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کو مسلمان پیدا کیا، مگر ہم مومن بننا۔ مومن کیسے بن سکتے؟ مومن صرف اور صرف قرآن مجید کو عمل کر کے جب انسان مومن بن سکتا۔ مسلمان تو سب کچھ ہے، یہودی بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا بھی ایک ہی اللہ کو مانتے، اور ان کے نبی کو نبی مانتے، مگر ہم ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ عبادت کی عبادت، اور ہم خاتم النبیین کو نبی مانتے، آخری نبی مانتے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے، اور ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کافر اور مومن میں فرق، ہم صحابہ اکرام وہ دور میں کس طرح ہم کافر اور مومن میں فرق کرتے تھے بولے تو نماز سے، اگر نماز نہیں پڑھا تو انہیں سمجھ جاتے تھے کہ کافر ہے۔ تو نماز اتنی ضروری اہم چیز ہے ہماری زندگی میں،
مومن بننے کے لیے ہمارے کو نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز قائم کرنا ضروری ہے. تو یہ چیز کو ہمارے کو، اور ہماری جو کچھ ہے آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ مال و دولت تم عیش و عشرت جمع کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اگلے پل تمہارے کو موت آ گئی تو تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا کام میں آنے والا ہے؟ کوئی چیز ہے تمہاری جو کام میں آنے والی ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی چیز تمہاری کا ہے، نہ تمہاری مال و دولت، نہ تمہاری عیش و عشرت. نہ ابھی تو جس طرح کووڈ میں ایسا ہوا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں. یہ چیز کو ہم غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب اور ایک نشانی، ایک ابھی ریسنٹلی کچھ سمے پہلے خیر بہت سے جگہوں پہ زلزلے آ رہے ہیں. ترکی کا واقعہ میرے کو وہ بھی بہت عبرتناک واقعہ ہے. ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی تھی اس کی کہ ترکی میں جب ارتھکویک آیا تو ایک صاحب اچھے ینگی تھے، کچھ میں سمجھتا ہوں 40-50 سال کی عمر کے کچھ تھے، یا 50-55 سال کی عمر کے. انہوں رو لیتے، زمین پہ بیٹھے ہوا ہے بندہ، اللہ کا بندہ زمین پر بیٹھ کر رو رہا ہے، اور پیچھے ارتھکویک سے گھر ٹوٹ کر پوری ڈھگار پڑی ہوئی ہے، گھر ٹوٹا. تو جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ایسا، تو وہ بول رہا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی لگا کر دن رات محنت کر کر اپنی مال و دولت جمع کرا تھا، اتنا اپنا گھر بلڈنگ بنایا تھا، بڑی بلڈنگ بنایا تھا. آج ایک ہی جھٹکے میں، صرف اور صرف کچھ سیکنڈز میں، ایک ہی جھٹکے میں میرا ساری مال و دولت، میری ساری زمین جائیداد، میری ساری گھر بار، میرے بیوی بچے سب میرے ہاتھ سے چلے گئے. کچھ باقی نہیں رہا. انہیں دن رات 55 سال محنت کر کے یہ وہ کر کے بہرحال انہیں بنایا. کیا بنایا؟ اپنی دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت، جائیداد، بلڈنگ، لگژریس گھر، وہ یہ سب بنایا. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے، ایک جھٹکے میں سارا کچھ خاک میں مل گیا. تو سوچیے آپ یہ چیز کو غور و فکر کریے. ایک ہی جھٹکے میں آپ اتنی زندگی، اگر وہی آخرت کے لیے اگر انسان اپنی محنت کرتا، رزق حلال ہے، کم محنت کرنا، کام کاروبار کرنا حلال ہے، اللہ کی طرف سے حرام نہیں ہے، مگر اتنا نہیں وہ ہو جانا کہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اس کے لیے پورا اپنا وقت، پوری زندگی اپنی اسی میں کھپا دینا. کماؤ ایک حساب سے کمانا، اور اس کے بعد اپنی عبادت پہ غور و فکر کرنا، نماز اور اس کے بعد آپ دیکھیے جب آپ، تو یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی نشانی ہے. کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ ہمارے راستے عبرت ہے، تو ہمارے کو عبرت حاصل کرنی. ہم ہر چیز جب غور و فکر کرتے ہیں نا، تو جب ہی ہمارے کو سمجھ میں آتا کہ ارے کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا. اگر ہم غور و فکر نہیں کریں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بس ایسی زندگی جیتے جس طرح جانوراں زندگی گزارے اسی طرح ہم بھی زندگی گزارتے، بس عیش و عشرت جمع کرنے میں لگ جاتے، زندگی کھپا دیتے. اس کے بعد موت آتی، ختم، آپ کا کتاب بند ہے. کیا آخرت میں جا کے دیکھے تو کچھ بھی عمل نہیں. کیا ہے عمل؟ کچھ کام میں، مال و دولت نہ کچھ کام میں آنے والی ہے، نہ نفسی کا عالم رہیں گا، نہ آپ کے بیوی کام میں آنے والے، نہ آپ کے بچے کام میں آنے والے، نہ آپ کا بھائی، نہ آپ کا دوست، نہ آپ جو دوستوں کے پیچھے آپ اپنی زندگی کھپا دیتے، جو زندگیاں سنوارنے کے لیے، دوسروں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کھپا دیتے، وہ کوئی کام میں آنے والی یہ چیز نہیں ہے. یہ بات کڑوی دکھتی لوگوں کو کہ دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے انسان آج کے دور میں. اور یہ بات بہت کڑوی ہے، مگر حقیقت ہے. یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. ہم دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے، دوسروں کی زندگی سدھارنے کے لیے کرو آپ بالکل. اگر آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری دیا تو آپ وہ ذمہ داری نبھانا ہے، مگر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ
یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دین پہ چلو، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش آپ کو بنایا اسی لیے کہ آپ اس کی عبادت کرو، اور اگر آپ اس کی عبادت چھوڑ دیں گے اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ تو یہ چیز سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے کو، اور ہم یہ چیز ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے کو قرآن مجید، نماز کی پابندی، نماز بہت اہم ہے، نماز ایک وقت کی بھی نماز ہماری قضا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ہمارے دین اسلام کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب جیسا دین اسلام، اگر آپ ایک گھر میں گھس رہے، آپ ایک کوئی بلڈنگ میں جا رہے یا ایک گھر میں گھس رہے، تو جیسا ایک پہلی سیڑھی میں رکھے تو اس کے بعد ہی گھر کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو نماز دین اسلام میں رہنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھے تو آپ دین اسلام سے باہر ہو جا رہے۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے کئی جگہ پر کہ اگر آپ نماز قائم نہیں کرے تو آپ دین اسلام میں ہی نہیں رہتے۔ دین اسلام، لوگ بولتے ارے خالی ہم ہفتے میں ایک بار نماز پڑھ لیے، ہرگز نہیں میرے بھائی۔ نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ جب آپ نماز قائم کر لینا، اس کے بعد آپ دیکھو اپنی زندگی میں کتنے بدلاؤ آتے۔ تھوڑی سی کمائی میں اللہ رب العزت اتنی خیر برکت دے دیتا، زندگی میں سکون آ جاتا، گھروں میں سکون آ جاتا، دماغی انسانیوں کو بیماریوں سے اللہ، ہر چیز سے، کیونکہ ہر چیز اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں، ہر چیز اللہ رب العزت رکھ دیا۔ اب رمضان آتا، صرف رمضان میں ایک مہینہ عبادت کرے، کئی لوگ تو ایسے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے 5 وقت۔ نماز ہر وقت آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور صرف یہی ہے۔ اگر جس طرح سے میں آپ کو میرے بابا کا واقعہ سنایا، کیسا کہ بابا میرے اوپر مطلب پوچھتے رہتے تھے، بولتے رہتے تھے، تو اس کا سنانے کا مقصد یہی ہے میرا کہ آپ بھی اپنے آپ بھی اپنے ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے، آپ اپنے بچوں کے اوپر ذمہ دار بنیے۔ آپ اگر اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے اگر سچی محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے سچی محبت ہے، اگر آپ دیکھیں دنیا کی زندگی کے لیے، آپ اسکول کو بھیجانے کے لیے، کام پہ بھیجانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے کس طرح سختی کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ، دنیا کی زندگی دنیا کی چیزوں کے لیے، مگر آخرت کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں؟ یہ سوچ کے دیکھیے، آپ یہ سوچیے آپ کہ آخرت کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچے سے حقیقی محبت ہے، اگر آپ سچی میں اپنے بچے سے محبت کرتے تو میں اس کی آخرت کی بھی فکر کروں۔ اگر آپ اپنی بیوی سے سچی محبت کر رہے تو اپنا اس کی آخرت کی بھی فکر کرنا۔ اگر آپ اپنے شوہر سے، چاہے وہ بیوی رہو یا شوہر رہو، ایک دوسرے سے اگر سچی محبت کر رہے تو اس کی آخرت کی بھی فکر کرنا۔ ایک بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی ہیں اس کے، تو اس کو چھوٹے بہنیں ہیں، تو وہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے یہ کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے اگر حقیقی محبت کرتا ہے تو اس کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ اور ایک دوست ہے، ایک دوسرے کے دوست، اگر دوست ایک دوسرے کی اگر حقیقی محبت ہے تو وہ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کرے اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، پہلے خود عمل کرے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو عمل۔ آپ 1 بار 2 بار 3 بار جب آپ اس کے پوچھتے جائیں گے نا، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے، اس کے دل میں گھر کرتے رہتے، ارے انہوں بول رہے میرے کو نماز کے واسطے، ارے انہوں میرے کو پوچھتے جا رہے نماز کے واسطے۔ اور روز قیامت آپ بھی گواہ رہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بھی سوال کریں گے، ہم آپ کو ذمہ دار بنا کے بھیجے تھے، آپ اس کے ماں باپ تھے، آپ اس کو کیا کرے، آپ اس کو دین پر کیوں نہیں چلائے؟ کیونکہ اللہ رب العزت جو اللہ رحمان و رحیم ہے، 70 گنا محبت کرنے والا ہے، بڑھ کے میں تو کہتا ہوں اس سے کئی گنا محبت کرنے والا ہے اللہ اپنی مخلوق سے۔ تو اللہ رب العزت جیسا اتنی محبت کرنے والا اللہ رب، ہمارا رب، وہ حکم دے رہا ہے کہ نماز اگر 10 سال ہو گئے بچے کے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرنے کا حکم دے رہا اللہ۔ تو سوچیے آپ نماز کی اہمیت کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم کرنا یا کسی پر سختی کرنے سے سخت منع فرما رہا ہے اللہ۔ دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر سختی نہ کرو، ایک دوسرے کے وہ نہ کرو، بلکہ کئی جگہوں پر اللہ رب العزت یہ چیز فرما رہے ہیں، مگر
جب اللہ رب العزت نماز کا معاملہ آتا ہے تو اپنے بچے پر سختی، 10 سال کے معصوم بچے پر سختی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، مارنے کا حکم دے رہے ہیں۔ 7 سال کی عمر سے آپ کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنا ہے بچوں کو، اور 10 سال کی عمر سے مارنا یا زبردستی کر کر ان کو، یا پھر ان کے اوپر سختی کر کر ان کو نماز کے لیے نماز پڑھانا ہے۔ تو سوچئے آپ، معصوم بچے پر اللہ سختی کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو نماز کی اہمیت کیا ہے اللہ رب العزت کیا ہے۔ اور ہر چیز کے لیے ایک اللہ تعالیٰ، اگر آپ بیمار ہے تو روزے چھوڑ دے سکتے، آپ روزے چھوڑنے کی آپ کو سہولت دے دیا اللہ۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، حج چھوڑ دے سکتے، آپ نہیں کرے تو بھی اس کی پوچھ نہیں ہے۔ مگر نماز کی کسی بھی حالت میں آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ بستر پر بھی لیٹے ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، اور آپ اگر آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو سوچئے آپ نماز کی اہمیت کیا ہے، کتنی افضل چیز ہے نماز، کتنی افضل عبادت ہے نماز۔ اللہ رب العزت کیوں اس طرح فرما رہا ہے کہ تم آنکھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھو، اگر نماز قائم کرو، تو اس کی اہمیت کو سمجھیے، نماز کی اہمیت کو سمجھیے، اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیے۔ آپ روز قیامت آپ اپنا بھی حساب دینے والے ہیں، اور ہمارے اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا بھی گناہ ہمارے سر لے سکیں۔ اگر آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، یا آپ کے چھوٹے ہیں کوئی، یا آپ کے کوئی بھائی بہن ہیں چھوٹے، یا آپ سے جس کے ذمہ دار آپ ہیں، کیا آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ آپ اپنے اعمال تو بیکار، ہمارے اتنے اعمال ہیں نہیں ہمارے، اگر ہم ہمارے چھوٹوں کے بھی ذمہ دار لے سکتے ہیں، پہلے اپنے ہی اعمال کچھ نہیں ہے تو دوسروں کے گناہ ہمارے پر کہاں سے لے سکتے۔ تو لہٰذا آپ خود اپنی زندگی میں نماز قائم کریے۔ نماز اللہ سے قریب کرنے کی چیز ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار جب نماز قائم، اب دیکھیے فلسطین میں کیا چل رہا ہے، کس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کس طرح مسلمانوں کو، وہ اللہ اکبر ان لوگوں کا ایمان ہے، اتنی حالت میں بھی وہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی لاشیں ہاتھوں میں اٹھا کر وہ اللہ رب العزت سے بس دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری یہ قربانی قبول فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو سوچیے آپ، ہمارے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم وہیں پہ دم توڑ دیں، وہیں پہ ہم کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی تعلیمات سے دور ہیں، ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید تمہارے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، تمہارے لیے، تم اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرو۔ تو ہم وہ قرآن مجید کو چھوڑ دیے، ہم نماز کو چھوڑ دیے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیے، اللہ کو بھول گئے، اسی لیے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے دنیائی معاملات میں دنیائی معاملات میں پریشان حال ہے، ہم بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، گھریلو مسائل میں مبتلا ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، کئی چیزیں چل رہی ہے دنیا میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ تو میرے بھائی، میں یہ ویڈیو بنانا یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہر مومن کو، ہر چیز کو یہ حکم دیا، ہر مومن کو، اللہ کسی ایک بندے کو نہیں فرما رہا ہے، کنتم خیر امتی فرما رہا ہے اللہ رب العزت، کہ تم ساری امت خیر کی امت بنا کر میں بھیجا ہوں، اور ساری امت کا یہ کام ہے۔ تو یہ کام ہمارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہر ایک ہر ایک انسان کا کام ہے، ہر ایک مومن بندے کا کام ہے کہ وہ گناہوں سے روکے اور اس کو نیکی کی تلقین کر سکے۔ تو جب ہم قرآن مجید پر اگر ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو ہماری بھی بخشش ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے بھی اعمال، ہمارے بھی آخرت انشاءاللہ، ہمارا بھی آخرت میں انشاءاللہ اللہ ہماری بخشش فرمائے گا۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو واقعات بیان کرا کہ اور متین بھائی کا جو واقعہ بیان کرا میں، آج دیکھیے آج انہوں دنیا میں نہیں ہیں، مگر انہیں مال و دولت نہیں چھوڑ کے گئے، مال و دولت کے کچھ نہیں، مگر ان کے اعمال۔ تو یہ چیز غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کئی ایسے معاملات ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے آ رہے ہیں، کئی چیزیں ایسی آ رہی ہیں، مگر ہم اس سے غافل بن کر دنیاوی زندگی میں دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے بس تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اور تو بس میری آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ قرآن نماز کو نہ چھوڑے،
اور آپ ذمہ دار بنیں. آپ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے کہ میں خود اپنے نماز پڑھوں گی، یا ماں باپ دونوں بھی ہے، ماں باپ اپنے شوہر اپنی بیوی کو تلقین کرے کہ وہ نماز پڑھے، اور بیوی اپنے شوہر کو تلقین کرے کہ نماز پڑھے، اور ماں باپ دونوں مل کر اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ کی اولاد کو تلقین کرے. جس طرح اگر ایک مثال دیتے ہیں علماء اکرام، اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور آپ کا بچہ سو رہا ہے تو آپ اس سے اگر آپ بے شک آپ کی محبت اتنی ہوگی اولاد سے اپنی کہ آپ اس کو کسی بھی طرح آپ اس کو اٹھائیں گے، گھر جل رہا ہے اور گھر سے باہر نہیں، تو پھر آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھ سکیں گے؟ سوچئے، آپ یہ چیز غور کریے کہ کیا آپ کی اولاد سے محبت اتنی ہے؟ اگر آپ کو اولاد سے اپنی سچی محبت ہے، اپنے بھائی بہن سے اگر سچی محبت ہے تو آپ اس کو اٹھائیے، آپ اس کو نماز کے لیے فجر کی نماز. اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنتیں ساری دنیا میں جتنی مال و دولت موجود ہے، یہ جتنی مال و دولت موجود ہے اس سے افضل ہے. تو ہم وہ افضل چیز کو چھوڑ کر دنیا کی تھوڑی سی مال و دولت کے پیچھے تباہ ہو گئے. اب ایک آفس کی میٹنگ رہن دو یا پھر ایک ضروری کام رہن دو آپ کا کچھ، آپ کو اگر انہیں بولا اس سے کچھ پیسے ملنے والے ہیں آپ کو، یا کچھ کام ہونے والا ہے آپ کا دنیاوی زندگی کا، تھوڑا بہت مال آنے والا ہے، اگر انہیں بولا آپ کو 6 بجے آؤ تو آپ 4 بجے رات سے اٹھ کے تیار ہو کے وہ 6 بجے وہاں پہ پہنچ جاتے. کس کے لیے؟ صرف تھوڑے سے مال و دولت. مگر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. وہ تھوڑی سی زندگی کے لیے، تھوڑی سی مال و دولت کے لیے آپ اپنی نیند جیسی پیاری چیز آپ قربان کر دے رہے. مگر اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں اتنی اہم ہیں، اتنی افضل ترین ہیں کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے زیادہ افضل. تو اگر آپ کو وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل جا رہی ہے آپ کو فجر کی 2 رکعت نمازوں سے، تو آپ سوچیں فرض کا کیا مقام ہوگا. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اپنے بھائی بہن بیٹے، آپ بڑے ہیں تو آپ اپنے چھوٹوں، اگر بڑے بھی نافرمانی کر رہے ہیں تو چھوٹوں کا بھی یہ بھی حکم ہے کہ چھوٹے بھی آپ اپنے، مگر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ طریقے سے ادب و احترام کی دائرے میں رہ کر اپنے بڑوں کو حکم کرے، بڑوں کو بھی نماز کی تلقین کرے، بڑوں کو بھی دین اسلام پر چلنے کی. اگر آپ بڑے ہیں اور اپنے چھوٹے نماز نہیں پڑھ رہے، اپنی اولادوں کو نماز کے لیے اٹھائیے. نماز ہر حال میں نہ چھوڑنے دیجیے، ہر وقت نماز کی تلقین کرتے رہیے. اب میں اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میں تھوڑے مہینے سے، میرے ایک دوست ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، تو ان کو میری بات چیت جب بھی چل رہی تھی تو میں ان کو کنٹینیوسلی یہ چیز کے اوپر فوکس کر رہا تھا کہ نماز کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، گناہوں کو چھوڑنے کی اہمیت، چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنے کی اہمیت کیا ہے. تو انہوں حال میں میرے سامنے بولے کہ میں بہرحال 1 مہینے سے کچھ گناہ چھوڑ دیا میں، صرف اسی وجہ سے کہ تم. تو یہ چیز اللہ میرے کو تکبر سے محفوظ فرمائے. میں تکبر کے لیے یا اپنی بڑائی کرنے کے لیے یہ چیز بیان نہیں کر رہا ہوں. تو میرے کو یہ چیز جب میں سنا کہ میرے بات کرے کہ ان کو بولنے سے ان میں یہ بدلاؤ آیا، تو میرے بہت خوشی ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور میرے کو یہ محسوس ہوا اور میرے کو یہ چیز سے سیکھنے کو یہ ملا، اگر آپ کوئی چیز کو بات کرے، اگر کنٹینیوسلی کسی کو سمجھاتے رہے، جیسے کہ اگر کسی دروازے پہ آپ کنٹینیوس دستک دیتے رہے، مسلسل آپ اس کو دستک دیتے رہے تو وہ دروازہ کھولتے ہی کھولتے آخر میں. تو اسی طرح اگر ہم کسی کو بات کرے کہ سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دین اسلام کی طرف ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا. کیونکہ ہر کسی کے دل میں ایمان ہے، آج کے مسلمان میں ہر کسی کے دل میں ایمان ہے، مگر وہ کیا کر رہے بولا تو دل میں دب جا رہا ہے. وہ کس کے اوپر دب جا رہا ہے؟ دنیاوی مال و دولت کے اوپر، دنیاوی عیش و عشرت کے اوپر، دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے اپنے وہ ایمان. تو وہ ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہر فی نفس کا کام ہے. پہلے خود اپنے ایمان کو جگائے اور پھر اس کے بعد اپنے دوست احباب، اپنے بھائی بہن، اپنے بیٹے بچے، ہر کسی کو
ایمان کو جگائے, ہر کسی کو نماز کی تلقین. آپ ایک بار نہیں سن رہا ہوں گا بچہ, مگر پھر اٹھاؤ آپ, پھر اس کو بولتے جاؤ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, قرآن آپ گھر میں اپنا ماحول ایسا بناؤ کہ آپ بیٹھو لے کر بچوں کو, چونکہ بچے جو ہوتے ہیں, جو کم عمر بچے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں. آپ کیا عمل کر رہے ہو, آپ کیسے زندگی بتا رہے ہو, وہ چیز دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں. تو آپ یہ چیز دیکھیے, آپ اپنے گھر میں ایک ایسا وقت بنائیے, ایک وقت مقرر کریے کہ سارے ایک جگہ. لوگ اسٹارٹنگ میں آپ کو شرمندگی کے کارن اچھا نہیں دکھ رہا, ایسا نہیں دکھ رہا, یہ نہیں دکھ رہا, اچھا نہیں دکھیں گا, پورے بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں نماز کہاں وہ کرتے یہ کرتے. مگر آپ یہ ایک وقت مقرر کریے, اور وہ وقت میں آپ قرآن مجید کے, آج کل اتنی سہولتیں ہو گئی ہے. یہ شیطانی فتنہ, دجال کا فتنہ جو ہے, یہ جتنا نقصان دہ ہے اتنا فائدہ مند بھی ہے. موبائل فون جو ہے نا آج کے دور میں, یہ جتنا بڑا نقصان ہے اتنا بڑا فائدہ بھی دیتا ہے, اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں تو. آج کل اتنی سہولتیں ہو گئی ہے, قرآن مجید آپ کو ہر طرح کی, آپ کو عربی میں نہیں, اردو میں, رومن انگلش میں, جو بھاشا آپ کو آسان جو پڑھنے آتا ہے اس طرح میں آپ کو قرآن مجید کی ترجمے مل رہے ہیں. تو آپ وہ چیز کو بیٹھ کر ایک پیج, ایک رکوع, 2 رکوع اپنے گھر میں ہر دوسرے دن, ایک دن نہیں تو 2 دن میں ایک بار, 3 دن میں ایک بار بیٹھ کے ایک دوسرے کو بس ترجمہ کرے, ایک دوسرے کو سمجھائے, تبھی ہم دین پر قائم ہو سکتے. آپ یہ مت سوچیے تھوڑی سی شرمندگی کے لیے آپ اپنے گھر میں یہ ماحول نہیں بنا رہے, مگر آپ سوچیے اگر یہ ماحول آپ کے گھر میں بن گیا تو آپ کی بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا, اور آپ جس سے محبت کر رہے ہیں ان کی بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ ان کو گناہوں سے روکیں. حقیقی محبت, اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے آپ کے بیٹوں سے, آپ کے اولادوں سے, یا آپ کے بھائی بہن سے, یا آپ کے اپنوں سے, اپنے دوستوں سے, تو آپ ان کو گناہوں سے روکیے, آپ ان کو دین پر قائم کریے. تبھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کئی جگہوں پر کہ دین کو قائم کرو, دین کو پھیلاؤ, دین کو قائم کرو, نماز کو عام کرو, قرآن مجید کو عام کرو. تو یہ چیز ہمارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیز بہت ہی اہم ہے. یہ اب مبارک مہینہ چل رہا ہے, یہ مبارک آج کل ہو گیا ہے, بس ہر کوئی اپنی ذاتی زندگی میں مصروف ہو گیا ہے. بس ہر کسی کو اپنی زندگی میں بس دنیا کی عیش و عشرت, کیونکہ آج کل کیا ہو گیا, دیکھا دیکھی بس, انہیں آگے بڑھ گیا, انہیں یہ کر لیا, انہیں دنیا کما لیا, میں بھی یہ کرتا ہوں, میں بھی وہ کرتا ہوں, بس. تو یہ چیز بس میرے بھائی کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے, کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے. صرف اور صرف کام میں آنے والے آپ کے اعمال, آپ کے. تو آپ اپنے آپ کو غور و فکر کرو, آپ اپنے درمیان, آپ صرف اگر آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو یہ بول لو کہ اگر میں یہ نماز چھوڑ رہا ہوں, اب میرے اگلے پل میرے کو موت آ گئی تو میرا کیا ہوں گا حشر. کیا میرے پاس اتنے اعمال ہے کہ میں یہ نماز چھوڑ کر بھی اگر میری بخشش ہوں گی. تو آپ سوچیے, غور و فکر کریں. ایک بھی نماز اگر آپ کی قضا ہو رہی ہے تو آپ وہ چیز کو غور و فکر کریے کہ نماز قضا ہونے, بالکل قضا تو ہم بہت دور کی بات ہے چھوڑ ہی دیتے ہیں, قضا بھی نہیں کرنا ہے. قضا بھی اگر اللہ کے رسول نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قضا کرنے کا حکم کب ہوتا ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ دن رات محنت کر کے حلال رزق کمانے کے بعد آپ رات میں تھکے ہارے سوتے اور الارم رکھ کر سوتے ہیں, اور وہ الارم آپ کو سنائی نہیں دے اور نیند لگ جائے غلطی سے, تو اس وقت قضا ہے. مگر یہ نہیں کہ آپ بس فون میں بیٹھے ہیں 2 بجے رات تک, 1 بجے رات تک فون میں ریلز وغیرہ, ویڈیوز, گیمز وغیرہ اس میں بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنی سو گئے, اس کے بعد بول رہے کہ نیند اشار نہیں ہوئی اس لیے نماز قضا ہوگی. ایسا نماز قضا کا اس کا گناہ ملتا ہے, نماز قضا بھی آپ کی زیادہ نہیں ہوتی اور اس کا گناہ آپ کو ملتا ہے. تو اسی لیے میرے بھائی, اور نماز قضا کا حکم یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کی نماز چھوٹ جائے, اور جب بھی آپ کو یاد آ جائے, اور آپ کو جب آنکھ کھل جائے, جب اس کی نماز کے صرف مقروء وقت میں نماز ادا نہیں ہوتی, تو
بس میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام تمام مسلمان مرد و عورت، چھوٹے بچے بڑے، سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے اور ہماری آخرت کی فکر کرنے کی، آخرت کے بارے میں سوچنے کی ہمیں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت اہم چیز میں اس چیز سے بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، چھوڑی ایک کہ دعا اتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت ہر چیز عطا کرے۔ صحابہ اکرام اولیاء اللہ بزرگان دین فرماتے تھے کہ اگر آپ کو آپ کے کھانے کے لیے نمک بھی درکار ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگو۔ تو یہ اتنی سی چھوٹی سی چیز اللہ سے دعا مانگنے کا ان سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اللہ سے مانگو، تو آپ اپنے آپ کو دین پر چلنا اور نماز کی قائم کرنا، آپ سچے دل سے جب اللہ سے مانگیں گے نا تو اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، انسان جو چیز کی جستجو کرتا ہے نا، اللہ اس چیز کو وہ چیز اس کو عطا کر کے رہتا ہے۔ اگر آپ مال کی جستجو کرے، آپ دنیا کی جستجو کرے تو آپ کو اللہ مال دنیا دے دیں گا، مگر آپ کو نیک اعمال نہیں، آپ کو ہدایت نہیں دیں گا، دین پر چلنے کی ہدایت نہیں دیں گا۔ اگر آپ نماز کی جستجو کرے، آپ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے، آپ نماز سے محبت کرنا شروع کرے، تو اس کے بعد آپ کو کیا ہوتا؟ نماز کی محبت آپ کے دل میں جب آ جاتی ہے، نماز سے جب آپ کے دل میں قائم ہو جاتی ہے، اللہ سے محبت جب آپ کے دل میں قائم ہو جاتی ہے، تو آپ وہ اللہ کی محبت بھی، جیسا آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وہ جھاڑ کے پاس نہ جانا آپ، تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ربنا آتنا فی الدنیا، شاید یہی دعا میں کو تھوڑا یاد نہیں آ رہی، تو اللہ رب العزت نے معافی مانگنے کا بھی سکھایا آپ کو کہ میرے سے معافی کس طرح مانگو۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہمارے کو نیک اعمال کرنے کی بھی ہدایت اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو دعا بہت اہم ہے، آپ تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، یا جب بھی اللہ تو میرے کو ہدایت دے، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں نفس کے آگے، شیطان کے آگے، دنیا کی عیش و عشرت کے آگے، یا اللہ میں دنیا کی محبت کے آگے اپنے آپ کو پیچھے ہو رہا ہوں، اس کے پیچھے بھاگ جا رہا ہوں، یا اللہ مگر میں کمزور ہوں، یا اللہ تو قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی پلٹنے والا ہے، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی پلٹنے، تو ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ دعا ہے، ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ تو میرے کو دین پر قائم کر، یا اللہ تو میرے کو دین پر قائم کر۔ تو بس انسان یہ اللہ سے ایک بار کوشش کرنا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم میرے پاس ایک ہاتھ چل کے آئیں گے تو میں تمہارے پاس 10 ہاتھ آؤں گا، تو تم میرے پاس ذرا ہی سے تھوڑا سا کو میرے دین پر چلنے کی جب کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے اور نعمتیں اتنی عطا کریں گا کہ تمہارے لیے دین پر چلنا آسان کر دیں گا۔ تو بس ہر چیز اللہ میرے کو قرآن مجید کو سمجھ کر، اس پر پڑھ کر، اس پر عمل کرنے کی، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بتانے کی توفیق عطا فرما۔ تو بلکہ اللہ سے دعا مانگ، ہر چیز اللہ سے دعا مانگنا تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بھی پھیرنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمارے کو کامیابی، اگر اب ہم سوچ رہے ارے میں نہیں کر سک رہا ہوں، میں نہیں کر سک رہا ہوں، آپ تھوڑی سی کوشش کریے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے، اور آپ غور و فکر کریے۔ سب سے اہم چیز آپ غور و فکر کریے، سوچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہوں۔ تو کثرت سے موت کو یاد کرنا، کثرت سے موت کو، لوگ بولتے ہیں ارے موت کو نہیں، موت کو جب کثرت سے جب یاد کرے تو گناہوں سے آپ کو خود بخود احساس، ارے اب میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اگر میرے کو اس وقت موت آ گئی تو میرا کیا ہوں گا۔ آپ یہ سوچ کے دیکھیے، آپ اپنے دل میں یہ خوف پیدا کریے کہ میرا کیا ہوں گا۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ جس حالت میں موت آئی اس حالت میں اٹھایا جائے گا، جس حالت میں موت آئی اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو آپ سوچیے اگر میں یہ گناہ کرتے وقت میری موت آ جائے تو اس حالت میں اگر اٹھاؤں تو میرا حال کیا ہوں گا۔ تو یہ چیز ہمارے کو بہت بہت اہم ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چھوٹی سی نصیحت میں اور ایک یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بات بہت لمبی ہو جائے گی،
تو میں اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو دین اسلام پر، سارے مسلمانوں کو متحد ہو کر دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقتہ نمازی بنائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر اس کے عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو دوسروں کو پہنچانے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بتانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو اس بیان میں تو مجھے آپ لہٰذا معاف فرمائیں۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، کوئی بڑا علم رکھنے والا نہیں ہوں، بس ایک عام سا مسلمان ہوں، میجورٹی آف مسلمانوں کی طرح۔ بس اپنی طرف سے تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آیت نے جو میں آل عمران کی آیت پڑھا ہوں، وہ آیت نے میرے اوپر بہت اثر کیا ہے۔ تو یہ بے شک اللہ کا رحم و کرم ہے، اللہ کی دین ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت عطا کی۔ بے شک وہی ہے جو ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔